ولایت کا اقرار کیا. اب علی خطبے کو آگے بڑھا کے کہتے ہیں انسان اب آ رہا ہوں تمہارے مزاج کے فضائل کی طرف. اے انسان ابھی تو میرا مزاج چل رہا تھا نا. اے انسان تو اپنے آپ کو کیوں نالی کا ایک کیڑا، مولا علی کا خطبہ ہے، نالی کا کیڑا سمجھتا ہے، جبکہ اے انسان تیرے اندر ایک عالم اکبر سمایا ہوا. دیکھیں اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو اور اکبر کہتے ہیں بڑے کو، یعنی ایک عالمی نظام ہے انسان کے اندر. کیوں بھائی ہے نا ایسا؟ اچھا اس کی دلیل مولا خود دے رہے ہیں. اے انسان آ رہا ہوں، مولا علی کی طرف آ رہا ہوں. اے انسان تو کیوں اپنے آپ کو ایک نالی کا کیڑا سمجھتا ہے، جبکہ تیرے اندر ایک عالم اکبر سمایا ہوا. اس کائنات تعالی فرماتے یہ جو تیرے اندر کائنات ہے، اس کائنات کا بادشاہ وقت ہے عقل. اچھا جی لوگ خشک بات کی تو آپ بالکل ہی خاموش ہو گئے. بالکل خشک بات ہے، حالانکہ جتنا آپ کا تعلق عقل سے ہے. اچھا دوسروں کی عقل کا تو یہ عالم ہے. بس اب آپ آمادہ ہوں گے. دوسروں کی عقل کا تو یہ عالم، یہ بھیجا مولا نے یہ جملہ. دوسروں کی عقل کا تو یہ عالم ہے کہ ایک دکان پر کھڑے ہیں اور دکان ہے لوہے کی، کیلے کی، کیلے ہیں، ہتھوڑیاں ہیں. اس دکان پہ بھولے 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 مسلمان کہہ رہے ہیں ہمیں 500 روپے کی 5 کلو مٹھائی دے دو. 1500 سال سے وہ کہہ رہے ہیں یہ کیلوں کی دکان ہے یہاں مٹھائی. 1500 سال سے وہ کہہ رہا ہے یہ کیلوں کی دکان ہے یہاں مٹھائی نہیں ملتی. ارے کیوں غلاموں کی دکانوں پہ جا رہے ہو؟ اماموں کی دکانوں پہ جاؤ. اب تو آپ کو عقل سے نوازا نا اللہ کے، وہ تو بیچارے بے عقل ہیں، آپ کو تو عقل سے نوازا. تو علی نے کہا کہ یہ انسان کا جسم اکبر جو ہے یہ عالم اکبر ہے، یہ عالمی نظام ہے اور عقل اس کی بادشاہ ہے. سست تو نہیں ہو گئے؟ اچھا کچھ ذہن میں گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ بس مجھے یقین ہو گیا تاکہ میں دل برداشتہ نہ ہوں. اب کہتے ہیں علی کہتے ہیں کہ انسان تو اپنے آپ کو کیوں ایک گندی نالی کا کیڑا سمجھتا ہے، جبکہ تیرے اندر ایک عالم اکبر سمایا ہوا ہے. اور یہ عالم اکبر یہ عالمی نظام پر عقل حکومت کرتی ہے. عقل بادشاہ وقت ہے، عقل حکومت کرتی ہے، عقل حکومت کرتی ہے. کیسے کرتی ہے؟ اب دیکھ لیں آپ، ایک آپ کے گھر کا کوئی تو بڑا ہے نا، تو پورے گھر پہ حکومت کر رہا ہے نا. اچھا پھر ایک صوبہ ہے، کوئی تو بڑا ہے نا، وہ صوبے پہ حکومت عقل سے کر رہا ہے. بھئی ایک ملک ہے، کوئی تو بڑا ہے نا، وہ پورے ملک پہ حکومت عقل سے کر رہا ہے. اور جو 10-20 ملک پہ اوباما حکومت کر رہا ہے وہ اس کی عقل وہاں. تو علی کا جملہ تو بہت صادق ہے، عقل اس عالم اکبر پر حکومت کر رہی ہے. عقل مولا علی فرماتے ہیں عقل بادشاہ ہے، عقل بادشاہ ہے، عقل بادشاہ ہے. نیچے سے آواز آئی ارے قبلہ وقار الحسنین صاحب ہدیہ کر رہا ہوں یہ جملہ آپ کی خدمت میں. عقل بادشاہ ہے. پلٹ کے کسی نے کہا یا علی عقل جب بادشاہ ہے تو بادشاہ اپنے وزیروں سے کام لیتی ہے، تو اس بادشاہ کے وزیر کون ہیں؟ کہا یہ ہاتھ. علی فرماتے ہیں یہ ہاتھ عقل کے وزیر ہیں، یہ آنکھیں عقل کی مشیر ہیں، یہ ہاتھ عقل کے وزیر ہیں، یہ زبان عقل کی مشیر ہے. مولا جب یہ ہاتھ آنکھ ناک کان پاؤں عقل بادشاہ کی وزیر، توجہ ایک ہی جملے میں پوری تقریر ہے، جب یہ ہاتھ ناک کان پاؤں عقل کی وزیر اور مشیر ہے تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا یہ ہاتھ وزیر اس نے کبھی بادشاہ سے مشورہ کیا ہو میں ہاتھ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں. زبان نے کبھی نہیں کہا میں بولوں یا نہیں بولوں. علی ہے، علی ہے. علی کہتا ہے یہ ہاتھ بادشاہ سے اتنے قریب ہیں کہ یہ وزیر بادشاہ سے اتنے قریب ہیں کہ بادشاہ کے ارادے جانتے ہیں. بادشاہ کے ارادے جانتے ہیں کہ اس وزیر نے اب کیا کرنا ہے، اس مشیر نے کیا کرنا ہے. میں کہوں گا مولا
یہ عقل بادشاہ ہے، اس عالم اکبر پر ہاتھ ناک کان پاؤں اس کے وزیر اور مشیر ہیں، جو عقل بادشاہ کے ارادے جانتے ہیں، تو اللہ حاکم وقت ہے، اس کے بھی مشیر ہونے چاہیے، اس کے بھی وزیر ہونے چاہیے۔ علی نے کہا نحن ید اللہ لا نوج اللہ لا نلسان اللہ، ہم اللہ کے ہاتھ، ہم اللہ کے چہرے، ہماری آنکھ اللہ کی آنکھ، ہمارا کلام اللہ کا کلام۔ اللہ سمجھ میں آیا، اللہ فقط قوت ہے، فقط طاقت ہے، وہ دیکھتا ہے مگر علی کی آنکھوں سے، وہ سنتا ہے مگر علی کے کانوں سے۔ اچھا چلو میں آیت اٹھاتا ہوں، قرآن کی آیت اٹھاتا ہوں آپ کے سامنے ابھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اگلی آیتیں کم پڑھوں گا تاکہ میرے پاس وقت کم ہے۔ میں نے اسے اپنے بے خلقت یدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آدم کو ہاتھوں سے بنایا، میں نے آدم کو ہاتھوں سے بنایا، آئے ہائے ہائے ہائے، میں نے آدم کو ہاتھوں سے بنایا۔ ارے اللہ یہ تیری میں قربان جاؤ، تو کیا ہاتھ رکھتا ہے؟ اگر ہاتھ رکھے گا تو جسم لازم ہوگا، جب جسم آئے گا تو حدوں میں آئے گا، تو لامحدود۔ اچھا اللہ میاں کے میں جلدی کروں، اللہ میاں کا موڈ بھی بڑا عجیب ہے، عجیب موڈ ہے، عجیب موڈ ہے، کیونکہ اس نے بندے بھی عجیب بنائے جو کہ مظہر العجائب کہلائے۔ اللہ میاں کا موڈ بھی بڑا عجیب ہے۔ اچھا سنیں، روک دو۔ اچھا میں نے کہا شاید زیادہ ہو گئی گفتگو، کیا حضور بتائیں 2-4 منٹ اور پڑھ لوں؟ میں چونکہ اس وقت آئے ہائے ہائے میں آپ کے قربان، سبحان اللہ۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، کہاں تھا پتہ نہیں۔ اچھا حضور ہے کہاں تھا؟ عجیب ہے، اللہ بھی بڑے اس کے موڈ کا پتہ نہیں لگتا بھائی، جیسے علی کے موڈ کا پتہ نہیں لگتا ویسے اللہ کے۔ یہ قرآن پڑھے ہوئے سارے تقریباً پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن پڑھتے ضرور ہیں، چونکہ نبی نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے یہ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ اور پھر یہ کیوں نہ پڑھیں کہ جب نبی نے کہا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یہ پڑھتے ہیں قرآن، مولانا یہ پڑھتے ہیں قرآن، ایسی بات نہیں ہے۔ تو قرآن میں کہیں یہ آتا ہے، ہاں کہیں یہ آتا ہے کہ میں نے یہ کیا، کہیں یہ آتا ہے ہم نے یہ کیا۔ اب میں عربی دانوں سے سوال کر لوں، عربی دانوں سے سوال کر لو، یہ جو ہم کہتا ہے کیا بہت سارے خدا ہیں؟ کیا بہت سارے خدا ہیں؟ کبھی ہم کرتے ہیں، کبھی میں کرتا ہوں، تو یوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ 5ویں امام کہتے ہیں کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں۔ اچھا وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں، یہ وہ کون ہے؟ یہ وہی تو ہے جو امیر المومنین ہے۔ اچھا ابھی تک تو اللہ پہ بات ہو رہی ہے، اللہ کی ولایت پہ بھی بولے ہی نہیں ہم۔
اللہ کی ولایت تو ابھی شروع ہی نہیں کی، ہم تو اللہ کو ثابت کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ بڑا مارے گا وہ بہت مارے گا۔ اچھا اس کے جوتوں سے بچنے کے لیے ہم اب اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ اچھا اس سے نہ واسطہ نہ لینا نہ دینا نہ آتا نہ پتا، نہ اس نے کچھ کان میں کہا ہمیں کہ میں ہوں بخدا۔ اور مولا علی فرماتے ہیں ذات اللہ ہے غیر معلوم للبشر، اللہ کی ذات بشر کے لیے غیر معلوم ہے، تو یہ اللہ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، بشر کے لیے نامعلوم ہے، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ بس جاننے میں اور پہچاننے میں یہی فرق ہے کہ جانا جاتا ہے سامنے ہو یا غیب میں ہو، اسے کہتے ہیں جاننا، اور پہچانا اسے جاتا ہے جو نسلوں تک چلا جائے۔ جبھی تو کہا تھا خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے نبی کے اور علی کے۔ پھر ولایت رک گئی بیچ میں آ گیا، پھر وہی خدا بیچ میں آ گیا۔ اچھا حسین بھی بڑا سخی ہے، سخی ابن سخی، بس یہ ایک ہی حسین ہے، اور ایسا عجیب حسین ہے، تذکرہ اپنا کراتا ہے، فضیلت خدا کی سنواتا ہے۔ تذکرے کی مجلس اپنی منعقد کرواتا ہے، اور توحید کا تذکرہ کراتا ہے، قرآن کا تذکرہ کراتا ہے۔ جن انبیاء سے واسطہ نہیں، رابطہ نہیں، عطا نہیں، پتہ نہیں، حسین ایسا ہے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے کہ میرے وسیلے سے ان کو بھی پہچانو، ان کو بھی پہچانو۔ اور یہی نہیں، اتنا عجیب ہے حسین، ایتوں کو ڈھونڈ کے لاتا ہے کہ اگر دیکھو ان کے چہروں سے ان کے شجروں کو پہچانو۔ اب ولایت کی ایک مثال دے کے ختم کرتا ہوں۔ ولایت کے جو اصلی معنی ہیں وہ آپ سمجھ لیں، میں اس کو طول نہیں دوں گا، بچے تو میرے سامنے ہیں نہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، کم پڑھا لکھا مجمع میں تصور کر نہیں سکتا، اس لیے کہ علی کے در سے وابستگی ہے۔ علی چونکہ عالم نہیں ہے، علی عالم نہیں ہے، علی فقط علم ہے، تو اس لیے میں اپنے پڑھے لکھے کو کم پڑھا لکھا مجمع نہیں کہتا، بس جلدی کروں گا۔ ولایت کے معنی جہاں اور ہیں 40-45 جو طالب علمانہ زمانے میں نے پڑھ لیا، پھر وہاں ایک بریکٹ ہے، قبلہ وقار الحسنین نقوی صاحب، ایک بریکٹ ہے آخر میں، وہ لکھتے ہیں اور ولی اسے کہتے ہیں جو شریعت کا حاکم۔ اب اسی سے میں ولایت کا اختیار بتاؤں گا۔ اچھا ولایت باطنی نہیں ہوتی، کیونکہ ولایت کے 3 معنی ہیں، علم، قدرت، تصرف۔ اچھا علم تو باطنی ہو سکتی ہے، قدرت باطنی نہیں ہو سکتی۔ قدرت اسے کہتے ہیں جس کو کام کرنے کی قدرت ہو، اور کام کرنے کے لیے ہاتھ اور پاؤں ہونا ضروری ہے۔ اور تصرف اسے کہتے ہیں کہ جس مال کو وہ مال میں تبدیل کر رہا ہے اس کا اس پر قبضہ ہو۔ ٹھیک ہے نا، بات کو سمجھیں۔ یہ ولایت کے جو معنی ہیں کہ علم، قدرت اور تصرف۔ اب کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی، ایک آدھے مجلس میں تو یہ نہیں میں ولایت کی ڈیٹیل کر سکتا، لیکن اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، پہچانا نہیں، اللہ تک پہنچے نہیں، اللہ خیال میں نہیں آتا، ذہن میں نہیں سماتا، اور وہ تصور میں نہیں آتا، آخرت میں نہیں آتا، اشاروں میں نہیں آتا، حدوں میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، تو ولی کیسے کہلا رہا ہے؟ ولی کیوں کہلا رہا ہے بھائی؟ ولی کا کام تو ہے مظاہر قدرت کرے، اور مظاہر قدرت کے لیے ہاتھ اور پاؤں کا ہونا ضروری ہے۔
اپنے پاس اس نے ولایت کا لقب رکھا، ولایت کا درجہ رکھا، اور ولایت چاہتی ہے اظہار، اور اظہار کرنے کے لیے عوارضات انسانی کا ہونا ضروری ہے، اعضاء انسانی کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ نے ایک طریقہ، ایک چینل، ایک ذریعہ، ایک حجاب نکالا کہ میں تو ولی ہوں، جو میرے پاس یہ 99 صفات ہیں، ان ولایت کا اظہار جو ولی ہوگا وہی کرے گا، جو ولی ہوگا وہی کرے گا۔ اگر کسی بھی صفت میں علی میں کوئی نقص دیکھو، وہ علی میں نہیں ہے، وہ ادھر ہے، ہاں وہ ادھر ہے، کیونکہ اس نے اختیار میں نقص نہیں دیا، کل اختیار دیا، اس نے کل اختیار دیا۔ ولایت سے قریب ہو گیا، قریب ہوئے ولایت سے اس اعتبار سے کہ ایک ہمارے دوست ہیں عابد رضا۔ اب دیکھیے کہ ولایت کسے کہتے ہیں۔ عابد رضا ایک دوست ہے ہمارا، بہت دیرینہ دوست ہے، بہت پیارا دوست ہے، 20-25 سال سے وہ کراچی میں ایک ہی دوست بنایا ہم نے۔ وہ بیچارے کو اتفاق ہے، پیرالائز ہو گیا۔ اسی زمانے میں راز یہ کھلا کہ وہ 10 شناس تھا، 20 سال سے ہمیں بھی نہیں پتا تھا۔ ایک درود پڑھیں جب تک یہ بچہ جائے میں پانی پی لوں۔ پانچ 7 منٹ کی زحمت، اب اگر کسی نے اٹھنا ہے اٹھ جائے، میں تسلی سے پڑھنے والا آدمی ہوں۔ ہاں مولا آپ کو سلامت۔ اتا وہ 10 شناس کا علم جانتا تھا، کتابوں سے حاصل کیا اس نے، تو وہ مجھ سے بحثنے لگا، علامہ صاحب بس کیا بتاتا، میں کوئی کمرشل آدمی تو ہوں نہیں جو میں اس کا کام کروں اور اس کے عوض میں پیسے لوں، بس آپ کو انکشاف ہوا تو ٹھیک ہے۔ تو موبائل سے پڑھا لکھا آدمی، موبائل سے میں بات آئی، کہنے لگا یہ معصوم کا علم ہے، 10 شناسی، انگلش میں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، 10 شناسی، خیر جو بھی کہیں، پامسٹری، ہاں ٹھیک ہے، یہ معصوم کا علم ہے۔ معصوم سے مراد کسی بھی مولا کا۔ تو کہنے لگا، میں نے کہا نہیں یہ معصوم کا علم نہیں ہے، میری بھی جو 20-25 سال کی ریسرچ ہے، معصوم کا علم کہیں ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا نہیں معصوم ہے۔ وہ واقعہ، میں نے کہا وہ واقعہ اس کا اس سے کیا تعلق؟ اب سنیں وہ واقعہ اور ختم کی مجلس، آپ کی زحمتیں تمام۔ ایک مدینے سے شخص چلا، 20-22-25 سال اس کی عمر، گھوڑے پہ سوار ہے۔ مدینے کی حدوں سے جب باہر نکلا، عیسائیوں کی بستی شروع ہوئی۔ پہلے گھر پر عیسائی کے ایک چھوٹی سی دکان، چبوترا نما، اور جیسے یہاں لاہور میں کچی تھڈی پکی تھڈی مشہور ہے نا، اس طرح کی چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس پہ ایک 10 شناس بیٹھا تھا، وہ مشہور تھا بہت، یعنی مدینے کے لوگ بھی وہاں جاتے تھے علی کی اور نبی کی موجودگی میں۔ کتنا یقین تھا انہیں نبوت اور ولایت پر، ان کی موجودگی